Abdullah Jamshedpuri channel like, comment, share and subscribe. قبرص ایک جزیرہ ہے، یہ یورپ میں ہے اور بڑا جزیرہ ہے، اور اس کا عجیب واقعہ ہے اس کے فتح کا، اور وہ بھی بڑا سبق آموز ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے، اور شام پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت گورنر کے وہاں کے حاکم ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ اپنے مجاہدین کو یہ کہتے تھے کہ ایسی جگہ مت جانا کہ جہاں میرے اور تمہارے درمیان دریا یا سمندر حائل ہو، کیونکہ ان کو اندیشہ تھا کہ اس زمانے میں سمندر کا سفر یا دریا کا سفر بڑا خطرناک ہوتا تھا۔ کشتیاں ہوا کے سہارے چلتی تھیں اور جانا کہیں چاہ رہے ہیں، کشتی کہیں بھی پہنچا دیتی تھی۔ تو اس زمانے میں یہ طاقتور قسم کے جہاز تو پیدا ایجاد نہیں ہوئے تھے، لہٰذا سمندر میں غرق ہو جانے کا بھی اندیشہ ہوتا تھا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ ہمارے مجاہدین جو ہیں وہ خطرے سے محفوظ رہیں، تو عام طور سے وہ سمندر میں مجاہدین کو جانے کی سے منع کرتے تھے۔ لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے امیر تھے۔ جب حضرت عثمان کا زمانہ آیا تو انہوں نے حضرت عثمان سے اجازت لی کہ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ جو زمانے میں جو روم کی حکومت تھی وہ سارے طرف بکھری ہوئی تھی، اور کسی بھی وقت وہ مسلمانوں کے لیے خطرہ بن سکتی تھی۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بڑے تجربہ کار تھے، بڑے جیدار تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان سے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت دے دیں کہ ہم سمندر کے راستے جا کر قبرص کے اوپر کو فتح کریں، کیونکہ یہ جزیرہ ایسا ہے جو ہمارے سے قریب ہے، اور کسی بھی وقت رومی حکومت کے جو افسران ہیں یا ان کے جو سپاہی ہیں وہ آ کر ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت عثمان شروع میں تعامل رہا، لیکن اسے اجازت دی، اور اس اجازت کے سلسلے میں ایک حدیث تھی جو ایک خوشخبری پر مشتمل تھی۔ حدیث یہ ہے کہ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی صحابیہ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہیں، اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کا ایک رضاعی رشتہ تھا۔ تو ایک دن آپ تشریف لائے اور حضرت ام حرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر مالش کی، تو اس پر آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب آپ بیدار ہوئے تو چہرے پر تبسم تھا، ہنستے ہوئے بیدار ہوئے۔ حضرت ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنس رہے ہیں یا کس بات پر مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے، ایسے مجاہدین دکھائے گئے ہیں، میری امت کے ایسے مجاہدین دکھائے گئے ہیں جو سمندر پر اس طرح سفر کر رہے ہیں جیسے تخت کے اوپر بادشاہ بیٹھے، یعنی اتنے آرام سے، اتنے سکون سے، اتنی راحت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں کہ جیسے تخت پر بادشاہ بیٹھے ہوں۔ تو حضرت ام حرام نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان میں سے ہوگی، ان میں سے تم بھی ہو جو سمندر پر سفر کر کے جہاد کریں۔ یہ فرما کر دوبارہ آنکھ لگ گئی، اور دوبارہ جب بیدار ہوئے تو پھر دوبارہ آپ کے چہرے مبارک پر تبسم تھا۔ تو پھر دوبارہ حضرت ام حرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کس لیے ہنس رہے تھے؟ تو آپ نے پھر وہی بات فرمائی کہ میں نے اپنی امت کے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سمندر کے اوپر تخت کی جیسے بادشاہ تخت پہ بیٹھتے ہیں اس طرح وہ سفر کر رہے ہیں جہاد کے۔
تو حضرت بہرام نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے دعا کر دیجئے کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا کہ تم پہلے والوں میں شامل ہو، دوسرے والے میں نہیں. جس طرح آپ نے دو بحری مہمات کی نہ صرف یہ کہ پیشگوئی فرمائی بلکہ ان کے لیے ایک طرح سے بشارت دی کہ یہ بڑے اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول لوگ ہیں. تو ہوا یہ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اجازت لے کر قبرص کی طرف لشکر کشی کی سمندر کے ذریعے. تو حضرت ام حرام بھی ان کے ساتھ تھی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے شوہر تھے وہ بھی اس میں شامل تھے، اور ان کی اہلیہ حضرت ام حرام بھی شامل تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی پوری ہوئی، اور ان حضرات نے جا کر قبرص کے اوپر حملہ کیا اور چاروں طرف سے اس کا محاصرہ کر کے ان کو شکست دی اور قبرص کے اوپر فتح حاصل کی. یہ یورپ کی طرف سب سے پہلی پیش قدمی تھی، کیونکہ قبرص جو ہے وہ یورپ کا جزیرہ ہے، اور یہ یورپ کے اوپر مسلمانوں کی پہلی پیش قدمی تھی جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی، حضرت معاویہ کے زیر قیادت. وہاں گئے، فتح ہوئی، لیکن حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ یا تو واپسی کے وقت یا داخلے کے وقت دونوں قسم کی روایتیں ملتی ہیں. وہ اپنے سواری پر سوار تھیں، اس سواری نے ان کو گرا دیا اور اس میں ان کی گردن ٹوٹ گئی اور ان کی وہیں پر وفات ہوئی. تو ان کا مزار بھی آج بھی موجود ہے قبرص میں، حضرت ام حرام کا. نیز 6 صحابہ کرام کی مزید قبریں مشہور ہیں، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن وہاں 6 صحابہ کرام وہ شہید ہوئے ہوں گے اس جنگ میں، تو ان کی قبریں بھی موجود ہیں. تو ان کے وہاں جا کر کچھ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح اتنی دور سے چل کر آئے. اس وقت یہ فاصلے بہت ہے نا کہ سمندر ویسے ایک طرف بیروت ہے دوسری طرف قبرص ہے، اس طرح آپس میں دونوں آمنے سامنے ہیں، لیکن کس طرح کتنی قربانیوں کے ساتھ وہاں پر جا کر قبرص کو فتح کیا. تو لیکن اس میں ایک عجیب بات ہے روایتوں میں کہ اس قافلے میں جو حضرت معاویہ نے بھیجا تھا قبرص کے اوپر پیش قدمی کے لیے، اس میں ایک مشہور صحابی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل ہیں. یہ بڑے بزرگ صحابی ہیں اور بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونچا مقام ان کو عطا فرمایا تھا. ان کے بارے میں روایت آتی ہے کہ جب قبرص فتح ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں اور دشمن سرنگو ہو گیا، تو جب یہ فتح کی خبر آئی، وہ بھی شامل تھے 12 میں، تو رو پڑے، رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ تو خوشی کا موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اسلام کا کلمہ بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، تو یہ کوئی رونے کا مقام تو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، رو کیوں رہے ہیں، کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ تو حضرت الدرداء نے ایک عجیب جملہ فرمایا، وہ سنانا تھا. انہوں نے فرمایا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ لوگ جو قبرص کے پہلے حاکم تھے یہ بڑی قوت اور شوکت کے مالک تھے، ان کی قوت اور شوکت کا دنیا میں ڈنکا بج رہا تھا اور ان کو سارے وسائل حاصل تھے اور دنیا کی مضبوط طاقت ان کو سمجھا جاتا تھا. لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر کمر باندھی
اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑا اور کفر اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کے فسق و فجور میں جس بات کو فسق و فجور کہا تھا اس میں مبتلا ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان پر مسلط کر دیا، ان کی ساری قوت و شوکت ختم ہو گئی، ان کی حیبت جاتی رہی، اور ان کے اوپر ہمیں اللہ نے مسلط کر دیا کہ ہم اب ان کے حاکم ہیں۔ تو میں وہ اس بات کر رہا ہوں کہ آج ہم نے فتح تو کر لیا، لیکن کل ہمارا یہ حال نہ ہو کہ ہمارے اندر بھی وہی بات پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے، ہمارے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ کی معصیتوں کا رواج ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے ہم منہ پھیر لیں، تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ جو فتح و نصرت ہمیں حاصل ہوئی ہے یہ کبھی شکست میں تبدیل نہ ہو جائے۔ اس وقت فتح کے وقت میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرماتے، تو اب ہم جا کے دیکھتے ہیں تو وہی بالکل صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ اب مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے بڑی حد تک۔ آپ نے شاید سنا ہوگا مدتوں سے یونان اور ترکی کے درمیان جنگ چلتی رہی، یونانی کہتے تھے ہم ہیں، ہم اس کے اوپر حکومت کریں گے، ترکی حکومت کہتی تھی ہم اس پر حکومت کریں گے، یہاں تک کہ اقوام متحدہ بیچ میں آئی اور اس نے قبرص کے جزیروں کو دو حصے میں تقسیم کر دیا، ایک یونانیوں کے پاس ہے اور ایک ترکوں کے پاس ہے۔ اب عجیب عبرت کا منظر یہ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ یونانی جو ہیں وہ بیشتر عیسائی ہیں یا لادین گھڑیے ہیں، ان کی حکومت آدھے جزیرے پر ان کی حکومت ہے۔ وہاں باوجود ان کے عیسائی ہونے کے، باوجود ان کے کافر ہونے کے، اس میں ان کا قانون یہ ہے کہ یہاں پر کوئی جوا خانہ نہیں بن سکتا، اور یہ اسرائیل میں بھی یہودیوں کی حکومت جہاں حکومت، تو وہاں کوئی جوا خانہ جس کو کیسینو کہتے ہیں وہ نہیں بن سکتے، یہ قانون کیا ہے۔ اور جو ترکی حصہ ہے جو بظاہر مسلمانوں کے ہاتھ میں، وہاں کیسینو کھلے ہوئے، جوا خانے کھلے ہوئے ہیں، اور لوگ سیاحت کے لیے اس لیے جاتے ہیں کہ جوا خانے کے اندر وہ جوا کھیل سکیں۔ تو یہ عبرت کا مقام ہے کہ کافر جو ہے وہ اس سے پرہیز کرتا ہے اور مسلمان اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ اب بتاؤ کہ پٹائی ہو تو نہ ہو تو کیا ہو، کہ کافر جو ہے وہ اس گناہ سے بچا ہوا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے، اس کو ناجائز قرار دیتا ہے، قانوناً منع کرتا ہے، اور مسلمان اسی جزیرے کے مسلمان حصے میں یہ سب جاری ہے۔ تو وہ جو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ نے بات کہی تھی وہ آج آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اب وہ ہمارے ہاتھ سے چھن چکا، اور مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے یونانی حصے میں بھی اور ترکی حصے میں بھی، مسجدیں بھی ہیں الحمدللہ، اور لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ کسی طرح لوگوں کی طرف، لیکن نسلوں کو بچانا مشکل ہو رہا ہے، نسلوں کو بچانا مشکل۔ جو پرانے زمانے کے مسلمان چلے آتے ہیں وہ تو الحمدللہ نمازوں کے پابند ہیں، مسجدیں ان سے بنی ہوئی ہیں، لیکن جو نئی نسل پیدا ہو رہی ہے وہ نئی نسل وہ اسلام سے تو بس نام کی مسلمان رہ گئی ہے، اللہ بچائے، اور باقی سب باتوں میں وہ کافروں کے طریقے پر عمل کر رہی ہے، اور یہ حال تقریباً سارے مغربی ملکوں کا ہے۔ یہ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی جو یہ بات ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، یہ بڑی معنی خیز بات تھی جو عین اس وقت فرمائی تھی جب قبرص فتح ہو رہا تھا۔